ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے محمد آصف قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اصحاب فیل کا بیان۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوئی شیطان کو اس مرتبہ بھی سخت ناکامی، تو قبضے میں کیا ایک شخص اس نے ابرہہ نامی۔ یہ حاکم تھا یمن کا اور حبش کی فوج کا افسر تھے، اس کے پاس خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر۔ یمن میں ڈالی تھی بنیاد اس نے ایک کلیسا کی، دیا تھا حکم پوجا ہو یہاں تصویر عیسیٰ کی۔ مگر آئے نہ اس ڈھپر بتوں کے پوجنے والے، اگرچہ ابرہہ نے ملک پر ڈورے بہت ڈالے۔ اگرچہ نام حق سے سر بسر یہ لوگ عاری تھے، بتان کعبہ کے اہل عرب لیکن پجاری تھے۔ کوئی رونق نہ پائی جب یمن والے کلیسا نے، کسی کا دل نہ کھینچا الفت تصویر عیسیٰ نے۔ در تسلیس پر گردن جھکائی جب نہ انسان نے، تو یہ پٹی پڑھائی ابرہہ کو نفس شیطان نے، کہ مکے میں جو کعبہ ہے اسے جب تک نہ ڈھاؤ گے، اور اٹھا کر سنگ اسود کو یہاں جب تک نہ لاؤ گے، وہاں جب تک ابراہیمی عبادت گاہ باقی ہے، عرب والوں میں رسم حج بیت اللہ باقی ہے۔ تمہارے اس کلیسا کی طرف کوئی نہ آئے گا، تمہارا دین دنیا میں کبھی رونق نہ پائے گا، اور خدا کے خانے وحدت کو ڈھا دینا ہی لازم ہے، نشان حق زمانے سے مٹا دینا ہی لازم ہے۔ بڑا اس خوئے بد پر وار شیطان کا بڑا کاری، کہ فوراً ابرہہ اسرم نے کی حملے کی تیاری۔ ہوا تیار خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر، چلا مکہ کی جانب ابرہہ اس فوج کو لے کر۔ تھا آگے آگے ایک فیل سفید اس کی سواری میں، اکڑ کر ابرہہ بیٹھا تھا ایک زرعی عماری میں، اور رواں تھی پیچھے پیچھے ہاتھیوں پر جنگجو فوجیں، سمندر کی اندھیری رات میں طوفان کی موجیں۔ اور یہ لشکر جا رہا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کو، زمیں سے نام حق کا مرکزی نقطہ مٹانے کو۔ یمن سے تاب مکہ جس قدر آبادیاں آئیں، یمن سے تاب مکہ جس قدر آبادیاں آئیں، وہاں اس فوج نے بربادیاں ہر سمت پھیلائیں۔ اور کبھی دیکھے نہ تھے ہاتھی عرب کے رہنے والوں نے، اثر ان پر کیا شمشیر و خنجر نے نہ بھالوں نے۔ مشرکین مکہ کا فرار، یہ خبریں اہل مکہ نے سنی اور سخت گھبرائے، دلوں پر وسوسے شیطان نے فی الفور پھیلائے۔ اگرچہ بت پرستی کی نہیں رکھتی تھی حد کوئی، حبل اور لات و عزیٰ نے نہ کی ان کی مدد کوئی۔ اور قریش ان ہاتھیوں کے خوف سے کھا کر دفعتاً بھاگے، پہاڑوں میں چھپے جا کر کوئی پیچھے کوئی آگے۔ یہ سب خوف و خطر تھا بت پرستی ہی کا خمیازہ، کہ برہم ہو چکا تھا ان کی یکجہتی کا شیرازہ۔ اور دلائی ان کو عبد المطلب نے گو بہت غیرت، دلائی ان کو عبد المطلب نے گو بہت غیرت، نہ دکھلائی قریشی نسل نے ان کو کوئی جرات۔ تھے عبد المطلب یا بیٹے پوتے ان کے 10-12، یہی باقی تھا یہی باقی تھے، باقی شہر خالی ہو گیا سارا۔ اور سپہ اولاد تھی، والد سپہ سالار مکہ تھا، یہی کعبے کا خادم تھا، یہی سردار مکہ تھا۔ سحر کے وقت ایک بدو یہ مکے میں خبر لایا، سحر کے وقت ایک بدو یہ مکے میں خبر لایا، کہ لشکر فیل والوں نے حرم کی حد پہ ٹھہرایا، اور چراگاہوں میں خاک اڑنے لگی ہے ظلم کے مارے۔ پکڑ کر اونٹ عبد المطلب کے لے گئے سارے، ہوئے تیار عبد المطلب بھی یہ خبر سن کر، تنے تنہا چلے گھوڑے پہ چڑھ کر جانب لشکر۔ اور وہاں پہنچے تو ان کو ابرہہ نے دور سے دیکھا، وہاں پہنچے تو ان کو ابرہہ نے دور سے دیکھا، کہ ایک مرد معمر آ رہا ہے بے دھڑک تنہا۔ نشاں چہرے سے ظاہر ہیں بزرگی کے عمارت کے، شرافت کے، نجابت کے، تقدس کے، طہارت کے۔ وہ ان کی پیشوائی کے لیے باہر نکل آیا، ابرہہ ان کی پیشوائی کے لیے باہر نکل آیا، بڑی عزت سے اپنی بارگاہ میں لا کے بیٹھایا۔ کہا فرمائیے کیا نام ہے، کیا کام ہے صاحب، بیاں کیجئے یہاں آنے کا اپنے مطلب و مقصد۔ کہا اہل عرب کہتے ہیں عبد المطلب مجھ کو، نہیں ہے آپ سے کوئی غرض کوئی طلب مجھ کو، اور حکال آئے ہیں میرے اونٹ جا کر آپ کے چاکر، میں آیا ہوں کہ لے جاؤں یہاں سے
اونٹ لوٹا کر سنی یہ بات تو حیران ہو کر ابرہہ بولا۔ جب عبد المطلب کی یہ بات سنی تو ابرہہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا، سنی یہ بات تو حیران ہو کر ابرہہ بولا کہ شاید تم نے اپنی بات کو دل میں نہیں تولا۔ یہ ظاہر ہے میں آیا ہوں یہاں کعبہ گرانے کو، تمہارے جد امجد کی عبادت گاہ ڈھانے کو، اور تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر، اونٹوں کی اپنی فکر کرتے ہو، اور تمہیں لازم تھا عزت کے مطابق آرزو کرتے، خدا کا گھر بچانے کے لیے کچھ گفتگو کرتے۔ یہ تانا سن کے عبد المطلب بولے متانت سے، یہ تانا سن کے عبد المطلب بولے متانت سے کہ ناواقف ہو تم قوم عرب کے کیش و ملت سے، اور صداقت ہے یہی میں اپنے شے کا ذکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں، اور کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، کہ جو اس گھر کا مالک ہے وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ یہ سن کر ابرہہ چپ ہو گیا، سب اونٹ دلوائے، اور یہاں سے اٹھ کے عبد المطلب چپ چاپ گھر آئے۔ بالآخر نور نے اس رات کے آثار بھی میٹے ہوئے تیار عبد المطلب اور ان کے سب بیٹے۔ دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر کہ اے کعبے کے مالک نصرت غیبی مہیا کر، اور یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اپنے ماں کے شکم مبارک میں اور آپ کے صدقے میں آپ کے دادا دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ عالی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا میرے گھر میں، اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں اے مالک، سوا تیرے کسی سے ہم نہیں ڈرتے ہیں اے مالک، بچا لے یورش دشمن سے اپنے گھر کی حرمت کو، اور بچا لے آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ دعائیں مانگ کر اٹھے فراز کوہ پر آئے، یہاں سے فوج دشمن کے انہیں نقشے نظر آئے، غبار اٹھتا نظر آیا حرم کے کنارے سے، فلک کا رنگ پھکا پڑ گیا تھا اس نظارے سے، چڑھی آتی تھی کعبہ پر گھٹا ظلمت کی صحرا سے، ستارے ڈر کے مارے ہو گئے روپوش دنیا سے، سحر نے بستر مشرق سے لی جب اٹھ کے انگڑائی، افق پر کالے کالے ہاتھیوں کی چھاونی چھائی، ہنسا شیطان کی برانے لگی اس کی امید آخر، بڑھایا ابرہہ نے فوج سے پیلے سفید آخر، قطاریں ہاتھیوں کی پیچھے پیچھے بڑھتی آتی تھیں، بروئے کعبہ یہ کالی گھٹائیں بڑھتی آتی تھیں، کہیں آکس کہیں تیغے کہیں برچے چمکتے تھے، مہاوت ہاتھیوں کے ریلتے تھے کفر بکتے تھے۔ حرم کی حد میں جب یوں چیرہ دستی کا سما دیکھا، زمین خوف سے تھرا کے سوئے آسماں دیکھا، حرم کی حد میں جب یوں چیرہ دستی کا سما دیکھا، حرم زمین خوف سے تھرا کے سوئے آسماں دیکھا، اور معاً تیغا برہنہ لے کے عبد المطلب اٹھے، فدائے کعبہ ہو جانے کو باغیظ و غضب اٹھے، مگر ان کو یکایک اور ہی نقشہ نظر آیا، جلال رب کعبہ کا نیا جلوہ نظر آیا، حرم کی حد میں آیا ابرہہ تو رک گیا ہاتھی، اور پے تعظیم کعبہ عاجزی سے جھک گیا ہاتھی، گرا سجدے میں سر ایسا کہ پھر اوپر نہیں اٹھا، ہزاراں کس پڑے سر پر مگر یہ سر نہیں اٹھا، یکایک ابرہہ نے مڑ کے دیکھا فوج کی جانب، حرم کی سرزمین پہ بڑھنے والی موج کی جانب، نظر آیا قطارہ در قطارہ رک گئے ہاتھی، بروئے کعبۃ اللہ بہر سجدہ جھک گئے ہاتھی، تعجب اور گھبراہٹ کا ہنگامہ ہے پے پیشو پس، مہاوت مارتے ہیں ہاتھیوں پہ پے بپے آکس، پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کہ جنبش ہی نہیں کرتے، خدا کا ڈر ہے دل میں آج شیطان سے نہیں ڈرتے، نکالی ابرہہ نے تیغ ہاتھی سے اتر آیا، اور مخاطب کر کے اپنی فوج کو کم بخت چلایا کہ بزدل ہاتھیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھیں فوجیں، بہا دیں آج کعبہ کو اٹھیں لہریں چڑھیں موجیں، یہ کہنا تھا کہ چھائی آسماں پر ایک بدلی سی، فضا میں روشنی مہر کر دی جس نے گندلی سی، بلندی پر سے عبد المطلب حیرت سے تکتے تھے کہ وہ خطہ جہاں یہ لوگ ایسا کفر بکتے تھے، وہاں زیر فلک ساری فضا پر چھا گئی چڑیا،
خدا جانے کہاں سے جمع ہو کر آ گئی چڑیا۔ یہ ننھی منھی چڑیاں تھی ابابیلوں کا لشکر تھا، ذرا سی چونچ میں نازک سحر پنجے میں کنکر تھا۔ یہ ننھی منھی چڑیا تھی ابابیلوں کا لشکر تھا، ذرا سی چونچ میں نازک سے ہر پنجے میں کنکر تھا۔ اور نہ کی جب ابرہا نے ایک ذرا سی حرمت کعبہ، ابابیلوں نے آ کر کی یکایک نصرت کعبہ۔ اور بلندی سے ابابیلوں نے پھینکے اس طرح کنکر کہ چھلنی کی طرح چھت گئی یہ فوج بداختر۔ وہ ظالم ابرہا اور اس کے ساتھی ایک ساتھ میں پڑے تھے سب کے سب دھنکی ہوئی روئی کی صورت میں۔ وہ فوجیں اور وہ ہاتھی وہ ان کے ہانکنے والے، خدا کے قہر نے ایک آن میں پامال کر ڈالے۔ یہ زندہ معجزہ دکھلا دیا اس مہر انور نے، چھپا رکھا تھا جس کو عصمت دامان مادر نے۔ وہ پوتا واسطے جس کے دادا نے دعا مانگی، اور وہ جس کے نام سے نادیدہ عید خدا مانگی۔ وہ بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے والا تھا، وہ نور اب چند ہی دن میں ہویدا ہونے والا تھا، اور جہاں کے واسطے امن و خوشی کے دور باقی تھے۔ وقت سہانا نور کے بادل چھائے۔ اس واقعہ کا